بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام پاکستان ٹوڈے میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ اقبال شاہد اور میرے ساتھ موجود ہیں خاور نعیم ہاشمی صاحب۔ تحریک انصاف کی حکومت کو تقریباً 2 سال ہونے کو ہیں اور جب سے یہ حکومت آئی اس کے مطابق کہا جا سکتا ہے کہ مجھے ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر، جو میں نے دریا کے پار اتر کے دیکھا، بحران در بحران۔ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ احتساب کے نام پر جو نعرہ تھا پی ٹی آئی کا، میاں نواز شریف صاحب کے خلاف مقدمات، ان عدالتوں میں جو جس طریقے سے روزانہ پیشیاں ہوتی رہیں، ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور یہ ہے کہ جو وعدے کیے گئے تھے کہ 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ مکان، وہ تو خیر راستے میں رہ گئے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک نیا بحران سار اٹھانے جا رہا ہے کہ جب کرونا سے ابھی ہماری جان نہیں چھوٹی تھی، یہ جو ایک وائرس ہے، تو وہ پی ٹی آئی کے اندر ہی سازشیں شروع ہو گئی ہیں۔ فواد حسن چودھری نے وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیا جس میں انہوں نے پارٹی پالیسی سے ہٹ کے، یعنی عام طور پر کیبنٹ میں بات کی جاتی ہے لیکن پارٹی لیڈر یا پارٹی کے متعلق غیر ملکی کسی بھی خبر ایجنسی کو اس قسم کا انٹرویو دینا پارٹی کے پر بہت بڑا سوالیہ نشان بن جاتا ہے۔ تو ابھی ہم نے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ فواد حسن چودھری صاحب نے کیا بات کی ہے، اس پر بات کرتے ہیں ڈیٹیل۔ ابھی سن لیتے ہیں ذرا۔ اقتدار میں آنے سے پہلے تو لگتا تھا کہ جہانگیر ترین کا تجربہ ہوگا، شاہ محمود قریشی کئی دفعہ حکومتوں میں رہ چکے ہیں، پرویز خٹک رہ چکے ہیں، تو ایک اچھا کمبینیشن بنے گا اور یہ چلا لیں گے۔ تو پھر پرابلم کہاں ہوا؟ کیا عمران خان ان سب کو اکٹھا نہیں چلا سکے؟ یہ خود اس قابل نہیں تھے؟ کہاں پرابلم ہے؟ دیکھیں، فرینکلی ہم نے تو پوری کوشش کی، ہم نے بڑی سمجھانے کی بھی کوشش کی، لیکن بات بنی نہیں ہے فرینکلی۔ جب پہلے اسد عمر صاحب فائنانس منسٹر تھے، جہانگیر ترین صاحب نے بڑا زور لگا کے ان کو جو ہے وہ فائنانس منسٹر سے فارغ کروایا۔ پھر اسد عمر صاحب جب دوبارہ آئے، انہوں نے پوری کوشش کر کے تو جہانگیر ترین کو فارغ کروا دیا۔ اور اسی طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب نے بھی ملاقاتیں ہوئیں ترین صاحب سے، لیکن ان کی کوئی آپس کی کوئی بات بنی نہیں ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی فرینکلی کہ آپ لڑائیاں بھی ہوتی ہیں اور پارٹیز کے اندر ایک اپنی گروپنگ بھی چلتی ہے، لیکن آپ اپنے ہی جو جس شاخ پہ بیٹھے ہوں آپ اس کو تو نہیں کاٹ دیتے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو انٹرنل فائٹنگ تھی بٹوین دیز 3-4 ٹاپ لیڈرز، اس نے نہ صرف پارٹی کو بڑا نقصان پہنچایا بلکہ اس کے نتیجے میں پوری پولیٹیکل کلاس آؤٹ ہو گئی اور ان کی جگہ جو ہے وہ بیوروکریٹس میں لے لی۔ اور پرائم منسٹر صاحب کا جو ایک ویژن تھا یا جو جس طریقے سے امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی وہ خیر اشرف، آپ نے سنا ہے کلپ، اس میں یہ ہے کہ اتنی واضح انہوں نے کہا کہ جب اسد عمر کو فارغ کیا گیا وزارت خزانہ سے تو پھر جہانگیر ترین نے ظاہر ہے انہوں نے فارغ کروایا تھا، تو جب پھر وہ واپس آئے اسد عمر صاحب تو انہوں نے ان کو فارغ کروا دیا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کا ذکر آپ سن رہے ہیں، یہ ویٹنگ پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں کہ قوم جائے بھاڑ میں، یعنی آپس میں ان کی لڑائیاں ختم نہیں ہوتی تو مسائل کیسے حل ہوں گے؟ دیکھیے اقبال شاہ صاحب کہ اس انٹرویو کے بعد آج کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوئی ہے جس کو پریزائڈ کیا عمران خان صاحب نے، اور ان کی سرزنش کی ہے فواد چودھری کی کہ آپ نے یہ باتیں کیوں کی، اور انہوں نے کہا کہ جی وہ جہاں میں نے انٹرویو دیا تھا نا ان لوگوں نے میرے الفاظ ادھر ادھر کر دی ہیں۔ تو میں وزیر اطلاعات ہے، بڑا سمجھدار آدمی ہے، توڑ کے بولتا ہے۔ میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو فواد چودھری صاحب ہیں یہ کوئی ایسے آدمی نہیں ہے کہ جی وہ بلا وجہ انہوں نے ایسی باتیں کر دی۔ انہوں نے تھوڑا سا، چونکہ غصے والا جو آدمی ہوتا ہے جس کو غصہ جلدی آتا ہے اس کی زبان پہ سچ بھی آ جاتا ہے۔ غصے والے آدمی کی صرف ایک بنیادی چیز ہوتی ہے، غصے میں آ کے وہ ساری اندر کی باتیں کر دیتا ہے، اور جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ لوز ٹاکر۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فواد چودھری لوز ٹاکر ہو سکتا ہے، انکشاف بھی نہیں کیا، بات انکشاف انہوں نے یہ کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب نے کیبنٹ ارکان سے کہا ہے کہ 5.5 اور 6 مہینے کے درمیان آپ لوگوں نے اپنی کارکردگی درست نہ کی تو حالات کدھر کے کدھر چلے جائیں۔ یہ بھی سچائی ہے، لوگ حالات کریں گے۔ اچھا جی، پھر انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپنی کوتاہیوں کے باعث تبدیلی نہیں لا سکے، ہم اپنی ریشہ دوانیوں کے باعث 2 سال تک کچھ ڈیلیور نہیں کر سکتے۔
تو اور ایسے لوگ وزیر اعظم نے اپنے ساتھ لگا لیے جو غیر منتخب تھے، اور ان کی وجہ سے بیوروکریسی جو ہے، منتخب ارکان کی بجائے بیوروکریسی کا غلبہ جو ہے وہ آ گیا حکومت کے اوپر۔ تو ایسی جتنی بھی، یہاں تک انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو اس لیے برداشت کیا جا رہا ہے کہ کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر دوسرا آپشن ہوتا تو یہ اب تک معاملہ گول ہو چکا ہوتا ہے، یہ وہ کہہ رہے ہیں۔ تو بس اگر بادی نظر میں دیکھا جائے تو یہ بات جو فواد چودھری نے کہی وہ بھی سچ ہے، اور اگر وزیر اعظم نے ان کو سرزنش کی کہ آپ اپنی کارکردگی کو بہتر بنائیں، لوگ اتنا زیادہ انتظار نہیں کر سکتے، بحران ایک طرف، کیونکہ قوم تو یہ چاہتی ہے کہ ظاہر ایک ٹیم آئی تھی تو ہمارے مسائل حل ہوں گے، بات تو میں سمجھتا ہوں کہ جینون ہے، اور یہ بھی بات جینون ہے کہ جس طرح لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کے مسائل حل نہیں ہوئے، اگر تھرڈ آپشن ہوتا تو وہ اس پر بھی کام تو ملک تو چلا ہے۔ بھائی میں نے آپ کو بتایا نا کہ بیسک چیز جو اس تمام انٹرویو کو آپ پڑھ لیں گے تو بیسک چیز جو آتی ہے کہ وہ وزیر اعظم کا نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے 5.5 مہینے اور یا 6 مہینے، ورنہ حالات بدل جائیں گے، کچھ پلٹا ہو جائے گا، سیاست گڑبڑ ہو جائے گی۔ اچھا، آپ کو یاد ہے اس سے پہلے کہ جو سابقہ حکومتیں چلتی رہی ہیں، کسی بندے کو کابینہ میں اس قسم کی جرت ہو سکتی تھی؟ مسئلہ زبان بندی تھی نا، اگر اس میں اظہار رائے ہے، پوائنٹ آف ویو اپنا اپنا لوگ ڈیلیور کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب یہ بات اسد عمر نے کہی ہے کہ اس کو ایکسپلین کریں تو وہ فیصل وابڈا نے کہا جی ہم کسی کو جواب دے نہیں ہیں، تو اس کے دوسرے کمرے میں لے جانا پڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس کو تو ریسکیو کرنے کے لیے وہ وابڈا جو تھا، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جیسا کہ فواد چودھری نے کہا کہ غیر ہنرمند لوگ جو ہے اور کمزور لوگ جو ہے وہ انہوں نے اپنے قریب کر لی ہے، جس کے باعث سے ہمیں بہت سارے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ لیکن جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی کی حکومتوں سے موجودہ کیبنٹ کا، پاکستان کی جو تحریک انصاف کی حکومت ہے اور پرانی کیبنٹس کا موازنہ ہم نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کر سکتے کہ زیادہ تر اکثریت میں لوگ ایسے ہیں جو نووارد ہے اور سیاست کے دو پیچ نہیں نہیں، ایک اور بھی چیز ہے، پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ان کے پاس اکثر جی 2/3 اکثریت رہی جن وڑکی لوگ تھے۔ اب یہ کہ جو شاخ نازک ہے وہ یہ ہے کہ تعداد پوری بے مشکل ہی ہوتی ہے حکومت کرنے کے لیے، ہر آدمی ناراض ہے، الائی جو ہیں وہ ناراض رہتے ہیں، اندر سے مثلا لوگ سب بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پرانی چیزیں نہیں ہوئی کہ بھی جس قسم کی مرضی لوٹ مار کی جائے وہ بھی نہیں ہو سکتی، فنڈ ملتے نہیں ہیں، فنڈ ہے نہیں ہے۔ وجہ ایم این اے بننے کا فائدہ مجھے ذرا بتا دیں۔ فواد چودھری کو تو یہ بھی غصہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی پسندیدہ وزارت انفارمیشن تھی جو لے کے یعنی فردوس عاشق امان کو دے دی گئی، پھر اس سے بھی واپس لے لی گئی۔ تو یہ بھی دیکھیے، فواد چودھری جب فیڈرل منسٹر آف انفارمیشن بنے تھے تو ان کا جو لہجہ تھا یا ان کا جو ایک کردار تھا وزیر اطلاعات کے طور پہ، اس پہ ہم تنقید کرتے رہے، لیکن اس تنقید کا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہم پر فردوس عاشق اعوان کو، جو ان سے بھی زیادہ گئی گزری تھی، ان کو مسلط کر دیا گیا۔ فردوس عاشق اعوان جیسے لوگوں کو اس حکومت میں اہم عہدوں پہ رکھنا، یہ اس کی اپنی ذاتی اناد میں بات کی ہے یا حقیقی بات کی ہے، لیکن میں بینگ اے سٹیزن آف پاکستان آپ سے کہتا ہوں کہ یہ غلطیاں بہرحال ہوئی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسپیشل برانچ ISI IB وہ انفارمیشن پرائم منسٹر کو دیتے ہیں، منسٹری آف انفارمیشن اتنی یعنی بہت بڑی منسٹری ہے، تو بلا وجہ کمپلینٹس بھی تھیں، انہوں نے اپنے بھائی کو وہاں بٹھایا ہوا تھا، یہ سب لوگوں کو پتہ ہے، ان کے معاملہ تھے، لیکن چونکہ حکومت کے پاس عددی اکثریت اس طرح کی نہیں ہے تو یہ لاڈ پیار جو ہے فواد چودھری صاحب اکثر و بیشتر، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ نئی کوئی کہیں جگہ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں۔ عددی اکثریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غیر منتخب آدمی کو یہاں بٹھا دیں۔ عددی اکثریت نہ ہونے کا، اکثریت اگر نہیں ہے ان کی، تو وہ یہ تو کر سکتے ہیں کہ جیسے بزدار کو وزیر اعلی پنجاب بنایا کہ جو ان کے فلاں فلاں مقاصد ہم کہتے ہیں کہ حل کر رہے ہیں، تو وہ بزدار کم از کم منتخب آدمی تو ہے نا۔ نہیں، لیکن فواد چودھری نے اس پر بھی اعتراض کیا تھا کہ پنجاب کو ایک آدمی کے حوالے کر دیا گیا جو قابل نہیں ہے۔ سر اس لیے میں نے بڑی محتاط لفظ بولا۔ ہاں، پورا پنجاب جو ہے، پنجاب کا جو انٹلیکٹ ہے، انٹلیکچوئلز ہیں، جو دانشور ہیں، جو سیاست دان ہیں، جو سمجھتے ہیں سیاست کو،
جو منافقت نہیں کرتے, جو سیاست کے دو پیچ جانتے ہیں, وہ ان کا خیال ہے کہ بزدار صاحب کا پنجاب کی جو وزارت اعلیٰ ہے سونپنا جو ہے وہ نہ صرف عمران خان بلکہ پی ٹی آئی کے لیے بھی خطرناک ہے, کیونکہ ایک ایسے شخص کو آپ نے ایوان میں بٹھا دیا ہے کہ وہ شخص جس شہر میں بیٹھا ہے وہ اس شہر کے بارے میں بھی کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا. لیکن آپ کانسیکوینس کو سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس 123 سیٹیں تھیں, 129 مسلم لیگ نون کے پاس تھیں. اس وقت جو جنوبی آپ کے پنجاب ہے, یعنی ان کو اگر شیئرنگ کی گئی ہے, بات تو صحیح ہے کہ ڈیلیور نہیں کر سکتے, انہوں نے ریفارم بھی کوئی نہیں کی. کسی میں ڈپارٹمنٹ کو آپ چلے جائیں کو آپ کو وہ پرانا نظر آئے گا, بلکہ ہو سکتا ہے برا ہی نظر آئے گا اس سے بھی. لیکن اس کو چھیڑنا تو نیا تماشا لگانے والی بات ہے کہ کل کو کیا ہو. میں نے تو کہا کہ عمران خان صاحب جانے, ان کی پارٹی جانے کہ بزدار صاحب کے یہاں جو وزیر اعلیٰ کے طور پہ پہلے کبھی سنا ہے آپ نے؟ پھر میں دوبارہ یہ لفظ دہراؤں گا کہ وزیر اعلیٰ شہباز شریف صاحب تھے تو کسی کو ہمت ہوتی تھی کہ بھئی وہ دوسرا کیبنٹ میں بیٹھ کے کہے جی شہباز شریف کو بن گیا, تو ایک اوپر بھائی وزیر اعظم بیٹھا ہوا, نیچے وزیر اعلیٰ بیٹھا ہے. یہ کیا بات ہے؟ یہ نو واردوں کا ٹولہ ہے نا, یہ میچور پولیٹیشنز نہیں ہے. میچور اگر پولیٹیشنز ہوں تو پھر کیبنٹ کے اجلاس کے اندر اگر یہ باتیں ہوتی ہیں جو فواد چودھری نے کہی ہیں تو عمران خان ہی پریزائڈ کر رہے ہوتے ہیں نا. تو عمران خان جو ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنی کیبنٹ پہ ان کو وہ عبور یا وہ اختیار حاصل وہ یہ نہیں. کہتے ہیں کہ یہاں ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے, بس یہاں بات کی جا سکتی ہے. پہلے مجھے پتا ہے کہ اگر سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ ہو, بے شک پیپل اگر ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے اقبال شاہ صاحب, تو پھر اس کو ڈانٹنے کی ضرورت کیا تھی فواد چودھری کو؟ اگر یہ سوال مان لیا جائے کہ جی لوگوں کو اظہار رائے کی آزادی ہے اور اظہار رائے کی آزادی ہونی چاہیے, لیکن عملی طور پر سول سوسائٹی میں اظہار رائے کی آزادی آپ کو نظر نہیں آتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اگر کوئی ایسی ایکٹیویٹی اینٹی گورنمنٹ ہو رہی ہے یا اینٹی پی ٹی آئی ہو رہی ہے تو بندہ غائب ہو جاتا ہے. ایسا ہی ہے, ایسا ہی نہیں ہے, بالکل ایسے ہی ہے. اب یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ اختر مینگل کا کیا, یعنی اسمبلی میں جب انہوں نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں آج کے بعد پی ٹی آئی کا الائی نہیں ہوں, تو دوڑیں لگ گئیں. وزیر اعظم کو کراچی جانا پڑ گیا اور بزدار صاحب کو پرویز علیہ سے ملنا پڑ گیا. یعنی خبر بنتی ہے, حالانکہ الائز کے ساتھ کیا خبر بنی ہے, تو واقعی ہونا چاہیے. جس طرح پچھلے پروگرام میں آپ کہہ رہے تھے جی وہ مونا صلاح ملنے گیا, ان کو ملاقات نہیں ہوئی. یعنی الائز کو تو ہونا چاہیے کہ ہم بھی حکومت میں ہیں. یہ کہاں پالیسی میں ڈیفالٹ ہے کہ ان کو اسپیشل ملاقات ہوتی ہے, پھر وہ مطالبات پیش کرتے ہیں, بھلے وہ کام اچھا ہی ہو. یعنی مدر اینڈ چائلڈ جو ہاسپٹل جو بننا ہے گجرات میں, اس سے پہلے بھی آرام سے بن سکتا تھا. اس میٹنگ کے بعد اناؤنس کیا گیا کہ چودھری پرویز علی نے کہا کہ ہم حکومت کے ساتھ ہیں, اور دوسرا بیان یہ ہے کہ گجرات میں مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنے گا. تو یہ جو باتیں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ اگر الائز جو ہے اس قسم کے مطالبات کرتے ہیں, تو اگر کوئی غیر آئینی مطالبہ ہے تو میرا خیال ہم ڈسکس کر سکتے ہیں کہ نہ صرف الائز یہ مطالبات نہیں, میں یہی کہہ رہا ہوں کہ بزدار صاحب کو تو ویسے ہی اس طرح سے اس سے پہلے آپ تو واقعی بات کر لینی چاہیے تھی کہ آپ کو کیا چاہیے. یعنی گجرات بہرحال وہاں ان کے وہ منتخب نمائندے ہیں, وہاں انہوں نے کو وعدے کیے ہوں گے, وہاں جو ڈیولپمنٹ ہونی ہے ہاسپٹل بننا ہے اچھی بات ہے. تو یہ باقاعدہ پھر ایک دیوار کے ساتھ کھڑے کر کے, یعنی آخر کار جا کے پھر یہ ملتے ہیں اپنے اپوزیشن الائز کو, اپنے الائز کو. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پنجاب جو ہے وہ پولیٹکس کا ہب ہے, ٹھیک ہے جی. پنجاب کا جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اس طریقے کا ہونا چاہیے کہ مسائل در مسائل جتنے پیدا ہو رہے ہیں وہ عمران خان تک نہ جائیں, جیسا کہ آپ نے کہا یہ بزدار صاحب کو حل کرنے چاہیے. عمران خان جن مسائل میں گرا ہوا ہے ان میں پنجاب کے مسائل سر فہرست ہیں, ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں. آپ نے دیکھا کہ بزدار صاحب سے تو 4 چیف سیکرٹری انہوں نے بدلوا لیے. یعنی یہ ہے کسی کے ساتھ بھی اور کتنے عرصے میں, اور 4 سیکرٹری کتنے عرصے میں بدلے, اسی ٹرنور اسی چند مہینوں کے دوران, 2-4 مہینے ان کے تقریباً بنتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بزدار صاحب جو ہے, دیکھیں بات یہ ہے, بات آپ کی درست ہے کہ الائز ہوں یا مثلا کیبنٹ میں انریسٹ ہو, سازش ہو, یا نئے سفر پر یعنی کوئی انویسٹمنٹ ہو, اگر آپ ڈیلیور کر رہے ہیں, اگر پنجاب میں آپ مثلا اچھے طریقے سے گورننس کر رہے ہیں, گڈ گورننس کر رہے ہیں, جس طرح آپ نے دیکھا کہ اب اس کو ساتھ کر ہی لیتے ہیں ریلیٹ, کہ یہاں مثلا ایک خدائی وبا ہے پوری دنیا میں, ٹیکے مہنگے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں,
ماسک جعلی کوئی پوچھنے والا نہیں, وینٹیلیٹر جعلی بن رہا ہے کوئی پوچھنے والا نہیں, کریں گے جی. بلکہ ظفر مرزا صاحب کا بیان فیڈرل سے ہے کہ بڑی زیادتی ہے, لوگ سرخیرہ اندوزی کر رہے ہیں. بھئی یہ خبر تم دے رہے ہو یا یعنی اس کا حل تلاش کر رہے ہو؟ یہ سارے معاملات جتنے بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیلی, تو یہ میں بار بار آپ کو کہتا ہوں کہ یہ انتظامی ایشوز ہیں, اور جب انتظامی ایشوز جو ہے ان پہ کنٹرول حاصل نہ ہو تو ذمہ داری جو ہوتی ہے وہ سربراہ پہ ہوتی ہے. اور ہمارا پنجاب میں سربراہ جو ہے, بیوروکریسی کا بھی جو سربراہ ہے وہ بزدار صاحب ہے. تو بزدار صاحب سے درخواست کرنا چاہیے ذرا وہ ایکٹیو ہوں, تھوڑی سا غصہ لائے, کیا انہیں تھوڑی آپ انہیں کوئی آپ انہیں مشورہ دیتے ہیں کوئی چیز کھائیں طاقت کی, یا کیا کوئی حکیم سے دوائی لیں؟ وہ نہیں, ان کو دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ وہ دنیا میں زندہ رہنے کے لیے طاقت. کبھی آپ نے دیکھا ہے لاہور میں انہوں نے مثلاً جو نمائندگان ہوتے ہیں, لاہور ایک بہت بڑا مثلاً وکلاء ہیں, بہت زیادہ ان کی نمائندگی ہے, تاجر ہیں, ٹریڈرز ہیں, فنکار ہیں, اس طرح مثلاً ان کا کسی کے ساتھ بھی براہ راست رابطہ نہیں ہے. یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ مثلاً جو لوگ کسی بھی زندگی کے کسی بھی شعبے کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا کہ براہ راست رابطہ ہو. اور جن یہ پاکستان میں, یہ پنجاب میں جتنے بھی آپ نے شعبے گنے ہیں زندگی کے, تو وہ اپنی اپنی جگہ مسائل کا شکار ہیں. تو اچھا ایک منٹ میں مجھے بتائیے کہ اب کہتے ہیں کہ جس وقت کوئی تھوڑا سا اس طرح کی خبر ہوتی ہے تو فوراً لوگ بھاگ کھڑے ہوتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے مینگل سے ملاقات ہو گئی, انہوں نے کہا جی آئندہ دن ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیا ہونے والا ہے جو آپ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. کیا وجہ یہ ان کے مقدمات کا ڈر ہے, ان کو بارگیننگ کرنا چاہتے ہیں, یا وہ یہ طرح کہتے ہیں میں تو سال پہلے جو بات کرتا ہوں وہ میری پوری ہو جاتی ہے؟ جس سوال کا بھی ہم ڈسکس کریں گے آفٹر شارٹ بریک. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. خبر سب سے پہلے. آپ آزاد ہیں, آزاد رہیں. آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں, مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے. ہمارا اصول, ہماری صحافت, انسانیت, اسلامیت, پاکستانیت. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. کیا ہو سکتا ہے, کیا ہونے والا ہے؟ معیشت, سیاست, خارجہ پالیسی, صحت, انصاف اور تعلیم کا معیار. پاکستان کے کونے کونے میں ہر واقعے کی ہمیں خبر ہے, کیونکہ ہم ہیں ہر جگہ موجود. ٹی وی ٹوڈے خبر سب سے پہلے. خبر سب سے پہلے. ویلکم بیک. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. خبریں ہاشمی صاحب, ایم کیو ایم نے بڑی ایک بھرپور ان کے تمام جو لیڈران ہیں کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی ہے, چارج شیٹ ایشو کی ہے. انہوں نے عدالت جانے کا بتایا کہ ہم عدالت بھی جا رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کو انہوں نے ریکویسٹ کیا, پرائم منسٹر آف پاکستان کو, صدر کو, کہ کراچی جو ہے یہ تقریباً 90% تو صوبائی ریونیو دیتا ہے, 65% یہ دیتا ہے فیڈرل کو. یہاں 12 سال میں کام کو ہوا تو ہمیں بتا دیں. سکول یہاں تباہ ہیں سرکاری, ٹرانسپورٹ یہاں چل نہیں رہی, اور ٹرین کا وعدہ وہ نہیں پورا ہوا, اور پانی سب سے جس کو کہتے ہیں کہ پانی نیم ترب جلیل ہے. تو پانی جو ہے وہ ٹینکر مافیا کا بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ پیپل پارٹی کے یا کوئی لوگ مجھے مبینہ طور پر کہہ سکتے ہیں کہ بھی وہ پانی کا مسئلہ نہیں حل ہو سکا. حکومت بھی وہاں پیپل پارٹی کی ہے. تو یہ کدھر بات جا رہی ہے؟ کیونکہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے اب کراچی میں انریسٹ جو ہے وہ اور بڑھنے جا رہا ہے. انہوں نے کراچی کے متعلق یہ بھی کہا ہے کہ جعلی شناختی کارڈ بنا کے ہماری نوکریوں بھی ختم کی جا رہی ہیں. یہ تو آپ کو پتا ہے کہ پچھلے دن واقعہ, تو کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیے آج جو ایم کیو ایم کی رابطہ کمیٹی کے ارکان نے ایک پریس کانفرنس کی ہے, اس میں ان کا جو ٹارگٹ ہے وہ سندھ حکومت ہے.
वफाक की तरफ भी इशारा किया है कि वफाक को हम साल में कितना देते हैं और मुल्क की मईशत, पूरे मुल्क की जो मईशत है उसमें कराची का कितना हिस्सा है, सारी परसेंटेज आपने भी देखी है, वो दुरुस्त कह रहे हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। और ये भी बात दुरुस्त है कि इसके बावजूद कि जो तहरीक इंसाफ है उसने जो अभी 2 साल पहले इंतखाबात हुए उसमें कराची को फतह किया है, लेकिन कराची को फतह करने का ये मतलब नहीं है कि MQM का वहाँ से जो है वो सफाई अस्ती से मिट गई है या मलियामेट कर दी गई है, वो एग्जिस्ट करते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी नहीं है कि MQM को जो लोग वोट दिया करते थे उन्होंने ही वोट दिए हों तहरीक इंसाफ को। तहरीक इंसाफ को पीपल्स पार्टी के वोट भी मिल सकते हैं, वहाँ जो नून लीग के लोग थे उनके भी वोट मिल सकते हैं, हो सकता है कि कुछ परसेंटेज हो जिसमें MQM के वोट उनको मिले हों, लेकिन जो जिन मसाइल की तरफ वो तवज्जो दिला रहे हैं MQM राब्ता कमेटी ने आज दिलाई है, तो मेरे ख्याल में उनके मुतालबात जो है शहर की तरक्की के लिए या शहर के मसाइल हल करने के लिए, आज तक 2 साल पहले अलीजादी साहब गए थे उनके मुतालबे पे कि जी वहां पर मैं खुद कचरा साफ करूंगा, तो कचरे का 2 साल में आज तक मसला हल नहीं हो चुका। बाकी शहरी मसाइल, ट्रैफिक का जो इशू है वो कराची का सबसे बड़ा इशू ये है कि कोई आदमी सुबह 8 बजे घर से निकले और 10 बजे उसने दफ्तर जाना हो तो वो 2 बजे तक ट्रैफिक में फंसा होता है। तो किसी आदमी ने नहीं, तो ये जो कहते हैं कि बीमारी कहाँ से लगी, यानी MQM तो हर हुकूमत का हिस्सा रही, और कराची में जो वो कटिंग है वो चाइना कटिंग इन्होंने शुरू की। पानी का टैंकर माफिया जो ज़ाहिर है इनकी इजाज़त के बाद चल नहीं सकता था। और ये है कि क्या उस जमाने जब ये बड़ी बड़ी लोगों के साथ बारगेनिंग कर रहे थे हुकूमत, उस वक्त ये ट्रांसपोर्ट का मसला भी हल कर सकते थे। आपने देखा कि बीमारी तो बड़ी पुरानी है, इसमें शेयर होल्डर तो सारे हैं, लेकिन ये तो दुरुस्त है कि इस वक्त पीपल पार्टी को 12 साल हो गए, वो अब मुद्दा उन पर ये डाल मैं MQM के जराइम का दफा नहीं कर रहा, MQM के जराइम अपनी दफा, लेकिन क्या ये बात गलत है कि कराची का एक वसी तबका जो है वो वोटर है MQM का? दुरुस्त है, ये दुरुस्त है ना, चाहे वो 20% है या 27% किसी जमाने में हुआ करता था। नहीं बने था, तो बनना ये आज था, भी महरूम तबका था, बनना ये था कि उसको जिस नाम से पुकारा जाता था, जिस वक्त ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को जिस नाम से पुकारा जाता था, इनको कराची में किस नाम से पुकारा जाता था आपको पता है? फिर उन्होंने पहले मुहाजिर कौमी मूवमेंट बनाई, फिर उसका नाम नेशनल लेवल पर वो मुतहिदा लेके आ गए। ये जो महाजर कौमी मूवमेंट बनी, वो हम बता रहे हैं रोजाना कि आप सबको कि ये गो के ज़ियाउल हक ने बनाई, गो कि उसने वहां पर अपना एक सियासी एक हथियार के तौर पे उसने वहां पर ये बनवाई, उसकी पुष्ट पनाही की, सब कुछ किया। जमात इस्लामी के मुतालबा बढ़ रहे थे ना, जमात इस्लामी को मलियामेट किया, जमात इस्लामी के जितने लोग थे उनको MQM में शामिल किया गया। लेकिन असल बात यह है कि अगर शहरी मसाइल के हवाले से हम बात करें, जो उन्होंने आज बातें की हैं, तो उन बातों की तरदीद नहीं कर सकता कि इनके मुतालबात जो है नाजायज हैं या फला है। फिर ये मेरे ख्याल में उनके मुतालबात कराची के जो डेवलपमेंट के हवाले से वसीम हैं, जो मेयर हैं, उनके पास पैसा ही कोई नहीं होता। अच्छा, आप कचरे की बात कर रहे थे कि जी जब जिस वक्त ये गए लोग कि जी हम इसको उठाएंगे तो कैसे कुदालों से उठाएंगे। वजह ये है कि अगर फंड ही आपके पास मेट्रोपॉलिटन के पास नहीं है, हालांकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी मेट्रोपॉलिटन है, तो वो तो काम जिसको क्या कहते हैं सरकारी शोबा ही करे। तो फिर उन्होंने इस तरफ ही आए जिस तरह लाहौर में एक यानी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बना के, इसका मतलब अगर हम कूड़ा भी नहीं उठा सकते, फिर वही बात हुई ना कि इसका मतलब है कि फवाद चौधरी जो बातें करता है वो दुरुस्त है कि अली जैदी साहब ने जो छोटा सा रोल अदा किया था वो किसी फिल्म में एक गेस्ट एक्टर का रोल था, गेस्ट एक्टर का रोल था जी भाई, वो किस तरह कुदाल से उठाएगा जाके। नहीं, दूसरा मुझे एक और उसमें स्मेल आ रही, जो मैं आज के प्रोग्राम का ये मौजू है, उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट को इसके एक्शन लेने के लिए कहा है, यानी मीनिंग दिस कि जिस तरफ इशारा करते हैं रहते हैं, मुतालबात को बढ़ाते रहते हैं, या शायद उनकी ख्वाहिश हो कि भाई इसको अगर चलाना है तो फेडरल गवर्नमेंट के इख्तियार को में इजाफा किया जाए। वो आप समझते हैं कि किस तरह इजाफा हो सकता है? देखिए, उन्होंने 2 अदारों की तरफ गए हैं, वो एक वफाक की तरफ गए हैं और दूसरा वो गए हैं आला अदलिया की तरफ। तो मेरे ख्याल में
उन्होंने जो बिलखसूस अपील की है वो आला अदलिया से की है कि उनके हिस्से का जो कोटा है नौकरियों का, जो दूसरे इश्यूज है, वो जो है मुदाखलत करे अदालत उज़्मा और उनको उसमें यही चीफ जस्टिस साहब, जस्टिस गुलजार साहब जिस वक्त ये सीनियर जज थे सेकंड लाइन में, तो इन्होंने कराची जो रेलवे ट्रैक जो सर्कुलर रोड थे उस पर जिन लोगों ने कब्जा किया था वो कौन लोग थे, उन्होंने पूरा उस पर आर्डर किए, बैठे रहे, नहीं छूटा वो। यानी इससे पहले तो दुनिया में जब चंद शहरों में थी मेट्रो, कराची में ट्रेन चलती थी। जी हाँ, मैं आपको बताया था कई दफ़ा कि मैं 1973 में वहाँ मुलाजम था रोजनामा मुसावात में, और वहाँ जितना अरसा रहा तो हमारा जो सफ़र था आने जाने का, वो जो इंटरनल अंदर इंटरसिटी ट्रेन चलती थी वो शहर का हुस्न था। और उसके बाद कई दफ़ा इन्होंने प्रोग्राम बनाए कि वो ट्रेन सिस्टम दोबारा शुरू किया जाए, लेकिन असल मसाइल ही हल नहीं हो रहा है, तो वो ट्रेन सिस्टम कैसे? मैं कह रहा हूँ कि उस रेल की पटड़ी के ऊपर यानी हम लोगों ने पूरे प्लाजे बना दिए। जी जी, गरीबों ने नहीं सिर्फ बनाए, अमीरों ने भी प्लाजे बना दिए। वो कौन लोग थे? वो यही हुकूमत में रहने वाले लोग थे। जिस तरह गरीब कैसे कब्जा कर, गरीब तो कब्जा करके झोंपड़ी बना सकता है, छोटे छोटे मकान बना सकता है, नाजायज आबादियां वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। शेख रशीद जो इस वक्त क्वारंटाइन में है वो जाके विजिट करते रहे, और जज साहब उनको काफ़ी सरजनिश भी करते रहे, और कराची को भी ऑर्डर करते रहे, और इंतजामिया काम भी करती रही, लेकिन उसी तरह करती रही जिस तरह कहते हैं कि भाई त्या का बुरदा शुद्ध, मार्गजीदा बुरदा शुद्ध। आहिस्ता काम करते रहो, आहिस्ता कर, जब तक जिसको सांप ने काटा वो मार ना जाए। यानी वो मंसूबा ही आपके सामने हो गया। जिस तरह चकवाल से बोन, आपका नारवाल, इसका कई सेक्शन है पाकिस्तान में, बेताशर रेलवे सेक्शन को लोग पटड़ियाँ उखाड़ के अपनी पट्टियों में डाल ली। पाकिस्तान में जो अंग्रेज़ों ने, मैं पढ़ रहा था कि इतनी यानी जो छोटे ब्रांच लाइनें थी उसको स्टैब्लिश नहीं किया। ये बड़ी आपने बोन का जो जिक्र किया है, वो मैंने देखा है, वहाँ जाकर जंक्शन था, बोन जंक्शन था, और अब वहाँ मट्टी का गर्द है, वहाँ पे वीराना है, वो कुछ वहाँ पे नहीं है। तो इसका मतलब जो लोग अपने अपनी पार्टी को डिफेंड करते हैं उन्होंने सफर नहीं करना गरीबों ने, उन्होंने नहीं पता कि कौन पटड़ियां उठा के। अंग्रेज जितनी डेवलपमेंट करके गया था यहाँ पर, जितनी, हम उससे पीछे हटे हैं, आगे नहीं गए। अभी तो बड़ा ये चर्चा है, पीपल्स पार्टी कहती है कि हमने सिंध में 2 हॉस्पिटल बना लिए, आपने सबसे अच्छे हॉस्पिटल बनाए होंगे। पता नहीं है, मैं कहता हूं कि पाकिस्तान में सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल होंगे, लेकिन पाकिस्तान की 73 साल तारीख में 2 अस्पताल बनना जो है वो इस किस्म के मखसूस हॉस्पिटल बनना, तो विजिट किया है ना, विजिट किया है, वो विजिट सियासी है, वो उस जगह नहीं गए। ये तो मैं पक्की बात आपको, चलो नहीं गए, हॉस्पिटल तो था, जिस हॉस्पिटल था है वो कोई हॉस्पिटल था, इसमें वो कहाँ गए, उनको कहाँ जाना चाहिए था? मेरा ख्याल है जब तक हम खुद ना देख लें, हमें इन हॉस्पिटल था ना, कोई चलो वीरान हो गया, इसका मतलब कभी हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल की बिल्डिंग मौजूद थी, उसमें डॉक्टर इस वक्त अपॉइंटी मौजूद हैं, नंबर ऑफ डॉक्टर, नंबर ऑफ सारे, ये तो पूरे पंजाब में यही है, स्कूलों में, अस्पतालों में, डिस्पेंसरियों में, इन तमाम जगहों पे गाय भैंसें बंधी हुई हैं। ऐसा ही है ना, यही मैंने तो हर जगह पे ही ऐसे है। नहीं, सिर्फ सिंध की बात नहीं कर रहे, पंजाब में मैं आपको अब भी दर्जनों बेसिक हेल्थ यूनिट दिखा, और हर हुकूमत कहती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, और 2 साल इनके भी गुजर गए। भाई, हम तब्दीली के नारे को कबूल करके, और मेरी और आपकी कई साल से जो बातें हो रही हैं, और मैं आपसे 2 साल से तो कम से कम ये कह रहा हूं कि यार इमरान खान साहब को अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, हर कीमत पे करना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि जो 2 साल या 1 साल पे लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, 90 दिन पे शोर मचाना शुरू कर दिया था, ये मुमकिन नहीं है। वो सियासी नारे हो सकते हैं, लेकिन इन पर अगर तनकीद करनी है, अगर आपने इनका गिरबान पकड़ना है, तो 5 साल इनको देने चाहिए, सुकून से करने देना चाहिए। जब रेलवे पाकिस्तान यानी हिंदुस्तान में बनी, तो मैं देख रहा था कि जो बलूचिस्तान में सबसे लंबी दुनिया की 5 किलोमीटर लंबी, यानी 5 मील है, वो किलोमीटर नहीं है, सुरंग जब इंजीनियर ने डिज़ाइन की, तो उसमें ये था कि इतने 1000 आदमी परली तरफ से उस पहाड़ी को काटेगा,
اتنے ہزار اس طرف سے 800 آدمی مر گیا اس کو کاٹتے کاٹتے. جو اس نے ٹائم ٹیبل دیا ہوا تھا, جب وہ ادھر سے کاٹ رہے تھے وہ ٹائم ٹیبل تھوڑا سا نہیں ہوا, ایکسٹینڈ ہو گیا, اور اس نے کہا کہ میرا منصوبہ فیل ہو گیا. ہو سکتا ہے وہ ادھر سے جو چلے ہیں وہ روٹ بدل کے کسی اور طرف نکل گیا اور ادھر والے جو ہے کسی اور طرف. وہ اوپر پہاڑی کے اوپر چڑھا, جب اس نے خودکشی کے لیے چھلانگ لگائی اس میں نیچے, تو شور سے وہ جو تھا نا ادھر کے بھی اور ادھر کے اتفاق کرنے تو اللہ کا منظور تھا, وہ دونوں ہی جو مزدور تھے وہ مل چکے تھے, وہ پھٹ گیا اور وہ جو تھا یہ سرنگ ریلوے ٹریک کی وہ بن گئی. لیکن وہ اس نے اپنی جان دے دی. ایسے ایسے لوگ جن لوگوں نے چیزیں بنائیں, ہمارے لیے بنائیں, ہمارے لیے چھوڑ کے گئے, ہم نے اپنی پٹھیوں میں اس کا لوہا بنا کے سریا بنا کے امیر ہو گئے. یہ ہے. اچھا اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہے یہ تیرا بھی پاکستان ہے اور میرا بھی پاکستان ہے. اب یہ ہے کہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے قاسم ہاشمی صاحب کہ پاکستان میں ویسے تو ابھی بھی اتنی مجھے خوش فہمی نہیں ہے کہ کسی بڑے طاقتور کو سزا ملے گی, کیونکہ لمبی لسٹ ہے. اگر جیب سے نکال لوں تو آپ کو حیران کون کون سے نہ لوگ انصاف لیتے لیتے چلے گا دنیا سے, نسلیں ختم ہو جائیں. تیسری نسل ہے چل رہی ہے, بس بیکار ہے. آج وہ میرے پاس کاغذوں کا ایک پرندہ لے کے آیا تھا جی, یہ ایک بی بی کا دفاع سکیم کے اندر ہے. میں نے کہا جی میں کیا کر سکتا ہوں, ظاہر ہے یہ بڑے لوگ ہیں, ایک سول کورٹ میں آپ جیت گئے ہیں اور سیشن کورٹ میں چلے جائیں گے, سیشن کورٹ میں ایک اور دنیا ہے, وہاں آپ جیت جائیں گے, ہائی کورٹ میں چلے جائیں گے, پھر آپ مر جائیں گے, تو یہ کیا کریں گے. اچھا اسف علی زرداری صاحب کا جو یعنی منی لانڈرنگ کے تھے یا فیک اکاؤنٹس کا جو کیس تھا, عدالت نے فیصلہ کیا ہے کہ اب فرد جرم تو ان کو بلانے سے ہم رہے. ظاہر ہے کوئی بیمار ہے, جنون بھی ہو سکتا ہے, کئی بیمار ہیں سیاسی لیڈر, تو کیا کیا جائے. کچھ باہر کے ملکوں میں بیمار ہیں یعنی ان کا مصیبت. تو اظہر صدیق صاحب کو ہم نے آج تکلیف دی ہے کہ یہ ذرا ہمیں ذرا کھول کے بتائیں جو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. اظہر صدیق صاحب لائن مل گیا. اظہر صدیق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ بس سب خیریت ہے. پاکستان ٹوڈے میں ویلکم. اور پہلا آپ کا ہمارے ساتھ انٹریکشن ہے, یعنی دوسری ایک نئی اسائنمنٹ کے طور پر, تو بڑا خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو. اچھا سر, یہ جو یعنی ویڈیو سے فرد جرم عائد ہوگی, یہ اس کو کس سیاق و سباق سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے ایک بہترین میری نظر میں, کیونکہ سیاسی لیڈر ہوں یا بہت طاقتور طبقے ہوں وہ کبھی عدالتوں میں تو آتے ہی نہیں ہیں. 100 بہانے ہیں, وکلاء ان کی مدد کرتے ہیں, بیمار ہو جاتے ہیں, بیمار ہو بھی جاتے ہوں گے. لیکن کئی دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ عام آدمی کو اگر نیا بلائے تو وہ تو نہ دوسرے دن جائے تو فوراً اس کو اریسٹ کر لیتے ہیں. عدالت میں انٹرم بیل ہو تو آدھا گھنٹہ لیٹ ہو تو ضمانت کینسل ہو جاتی ہے. یہ ویڈیو لنک کے ذریعے فرد جرم کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آئینی طور پر؟ دیکھیں, ہم تو پوری دنیا کے اندر بہت آگے جا چکے ہیں, ہم چاہے پیچھے ہیں. ہم نے اس کے مطابق باقاعدہ, یعنی ہم سے مراد ہے ممالک نے متعلقہ قوانین کے اندر باقاعدہ چیپٹر بھی انسرٹ کر دیا. مثال کے طور پر یہ الیکٹرانک ایویڈنس لینے کے حوالے سے متعلقہ کا ضابطہ فوجداری کے اندر یا نیب جو اینٹی کرپشن لاز ہیں اس کے اندر, اسی طرح قانون شہادت کے اندر کچھ چیزیں تو ہیں, لیکن ڈائریکٹلی ہم نے امینڈمنٹس ایسی کی نہیں ہیں جو کمپیٹیبلٹی میں آئے. یہ ایک اچھی کوشش ہے. وجہ ہے کہ آپ کو پتا ہے ٹرائل اسی وجہ سے ڈیلے ہوتا رہتا ہے. یعنی ابھی دیکھ لیں آپ, صرف کورونا کی وجہ سے یہی سماعت نہیں ہو سکی. ہم لوگ, میں بھی عدالت نہیں جا سکا, اور پوری دنیا میں یعنی کئی وہاں پر یہ پوزیشن ہے. انگلینڈ جیسے ممالک میں وہاں تو وکیل کو آنا ہی نہیں پڑتا, سارا ڈیٹا موجود ہے اور وہ ویڈیو کال پہ اویلیبل ہوتا ہے, وہاں سے اپنا سارا کیس وہ پلیڈ کرتا ہے. تو یہ میں اس کو بڑا اچھے, میں تو سمجھتا ہوں بہت اچھی کاوش ہے. آرٹیکل 10 کی کمپلائنس بھی ہے, لیکن یہاں یہ انہیں باقاعدہ انہیں سارا ریکارڈ سیو کرنا ہوگا. ویڈیو کالز میں جو باتیں وہ کہے گا اور وہ ساری سیو ہونی پڑیں گی الیکٹرانکلی. اب دیکھیں اب یہ چیزیں کمپیٹیبل میں نہیں. مثلا ہمارے جو چیف جسٹس صاحب نے انہوں نے 1-2 کیسز ایسی عدالتیں لگائی بھی ہیں کہ ویڈیو کے اوپر انہوں نے. نہیں اقبال شاہ صاحب, وہ تو آرگومنٹس کی بات ہے نا. یہاں فرد جرم پہ دستخط بھی ہونے ہیں. یعنی ایک تو آپ کو آپ گلٹی ناٹ گلٹی یا باقی چیزیں ساری اور سامنے رکھتے ہیں کہ یہ الزامات ہے, اس الزامات پہ کیا کہتے ہیں, آپ پلیڈ کرتے ہیں گلٹی یا نہیں, یا آپ ٹرائل کے لیے جانا چاہتے ہیں. تو اس کے بعد فرد جرم پہ دستخط اور انگوٹھے بھی ہوتے ہیں.
تو یہاں پر ساتھ یہ بھی کرنا پڑے گا آپ کو، چونکہ اب تو ماڈرن نظام ہے، نادرا کے ساتھ آپ اٹیچ ہیں. نہیں وہ اگر کوئی راستہ نکالنا چاہے تو نکال لے، ورنہ پوری دنیا میں جو ایگریمنٹ سائن ہوتے ہیں پوری دنیا میں، ایک ملک دوسرے ملک سے کر رہا ہوتا ہے، ایک دم ادھر سے فیکس جاتی ہے، ادھر سائن ہو کے واپس آتی ہے، دوسرا سائن کرتا ہے پھر ادھر چلی جاتی ہے، ڈاکومنٹ باقاعدہ سائن ہوتے ہیں اور معاہدے سابرنٹ بھی ہو جاتے ہیں. تو مسئلہ یہ کہ اس میں سے کون سا راستہ نکالیں، کیا یہ کوئی راستہ نکال لیں گے؟ نہیں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، یہاں نہیں، اب تو خالی سگنیچر یا فیکس کا ایشو نہیں رہ گیا، آپ الیکٹرانکلی سائن کر سکتے ہیں، آپ انگوٹھا لگائیں، وہ انگوٹھا وہاں سے اسی وقت الیکٹرانکلی ٹرانسمٹ ہو گیا سکتا ہے، جیسے میں نے بتایا نادرا کے ساتھ. لیکن شاید اس میں کسی حد تک کوئی یا تو رولز بنانے پڑیں گے آپ کو، یا تھوڑی سی امینڈمنٹ کرنی پڑے گی، لیٹ سی. لیکن یہ ماڈرن انوویشن آنی بہت ضروری ہے، اس سے ٹرائل جو ڈیلے ہوئے ہیں پڑے رہتے ہیں. تو اب بھی تو طلاق ہے نا. خابر صاحب آپ سے ایک سوال کرنا چاہتے ہیں. حضرت صدیق صاحب، آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو ویڈیو پروسیڈنگ ہوگی یہ اس وقت تک اس کا قانونی جو ایک ہوتا ہے بائنڈنگ ہے، پہلو بائنڈنگ ہے، اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک کہ آصف علی زرداری اس پہ سائن نہیں کرے گا؟ دیکھیں اصولی طور پر تو دستخط جب تک آگے نہیں کریں گے، آپ انگوٹھا نہیں لگائیں گے تو اس وقت تک تو پروسیس کمپلیٹ نہیں ہوگا نا. لا تو بڑا یعنی اس کے اوپر بڑی رپورٹڈ ججمنٹ ہیں. تو کیا یہ بات تو معزز جج حضرات کو بھی پتا ہوگی کہ سائن کرانا ضروری ہے، تو کیا آپ کے خیال میں انہوں نے کچھ سوچا ہوگا اس بارے میں؟ نہیں، اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ان کا بیان وہاں سے ویڈیو پہ لے کر یہاں پر ریکارڈ کر لیجیے جائے گا، دستخط کا کہا جائے گا، کورٹ کا ایک جب یہ ویڈیو ریکارڈنگ کر رہے ہوں گے تو کورٹ کا کوئی نہ کوئی نمائندہ وہاں بیٹھا ہوگا. ہاں یہ بات ہے، یہی میں بات کرنے والا تھا کہ کورٹ اگر بیان لے رہی ہے تو ظاہر فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کہ کئی دفعہ تو سگنل نہیں آتے تو ان کا کوئی عدالت کا نمائندہ تو وہاں بیٹھا ہوگا کہ وہ سگنل باقاعدہ آ رہے ہیں، یعنی کئی دفعہ یہ نہ ہو کہ سگنل نہ آ رہے ہوں. نہیں اس کے علاوہ دیکھیں نا دستخط اور انگوٹھے لینے ہیں نا آپ نے دستخط اور انگوٹھے، یا تو الیکٹرانکلی آپ اس کو، ماڈرن ڈیوائسز آ گئی ہیں، کوئی مشکل قائم نہیں ہے. یعنی میں یہاں میں کئی دفعہ جو ہے میں نے لیٹر بھیجنے ہوتے ہیں، میں وہ الیکٹرانکلی سائن کرتا ہوں، میں کمپیوٹر کے اوپر ہی وہ سائن میرے ہیں، وہ سائن ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں. انگوٹھا جو ہے وہ آپ جو پنچنگ مشین ہے اس کے اوپر آپ کلک کرتے ہیں، وہ باقاعدہ سافٹ ویئر میں ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے. یا تو آپ اس چیز میں جائیں گے، ورنہ میرا خیال ہے اس میں وہاں پر وہ نمائندہ اپنا بھیجیں گے جو دستخط اور انگوٹھے لے گا. اچھا سیکھ صاحب اس کے آگے چلتے ہیں کہ مثلاً جو پاکستان سے باہر لوگ اس وقت لندن میں موجود ہیں، ان میں بھی کئی اگر کورٹ میں کیس چلتے ہیں، وہ اس میں کچھ لوگ آپ کو پتا ہے کہ اشتہاری ہیں اور کچھ کو کورٹ بلا رہی ہے وہ نہیں آ رہے، تو یہ پھر پروسیجر اگر یہ کامیاب ہو جاتا ہے تو وہاں تک بھی یہ پھیلے گا؟ اچھا وہ لوگ ہیں نا، وہ ایبسکانڈرز ہیں، ہاں وہ اشتہاری ہیں، ہاں وہ بگوڑے ہیں، قانون سے بھاگے ہوئے ہیں. ہاں یعنی وہ دیکھیں نا، اگر تو بیمار آدمی سے نواز شریف صاحب ہیں، وہ ابھی تو بگوڑے نہیں ہیں لیکن نہیں آئیں گے تو بگوڑے ہو جائیں گے. تو ایسے لوگوں سے جو ان سے پھر ڈیفینیٹلی یہ اس کا اطلاق پھر اس طرح بھی ہوگا کہ وہ ہمارے جو کمیشن ہوگا وہاں پر، ہائی کمیشن، وہاں پر آ جائیں گے، وہیں بیٹھ کے موجود ہو کے. اٹ مینز کہ جو آپ کے قابو میں آ جائے وہ مجرم ہے، جو آپ کی دستوں سے باہر چلا جائے وہ مجرم نہیں ہے. دیکھیں بات تو سچ ہے مگر ہے رسوائی کی. ہمیں یہاں پر قانون میں تبدیلیاں لانی ہیں. آپ جو اصل بات کی طرف جو اپنا آصف صاحب نے بات اٹھائی ہے نا، ہمارے ہاں بیک اینڈ کے اوپر ابھی تو یہ ہو جائے گا پروسیس، لیکن ایسے اشتہاری نہیں آتے وہاں پر. تو بندہ اسی گورنمنٹ کو کہتا ہے کہ جناب یہ بندہ ہمارا یہاں پڑا ہوا ہے، اس سے آئے نا، یعنی مثال کے طور پر حسن اور حسین اور اشاق ڈار کا ٹرائل رکا ہوا ہے، وہ اس لیے رکا ہے، وہ ٹرائل ان ایبسینشیا نہیں ہو سکتا. تو جب فرد جرم عائد ہو جائے گی وہ وہاں موجود ہوگا، کوئی شہادت دینی ہوگی تو پھر ہو سکے گا. نہیں یہی میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہر ہے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ظاہر ہے خط و کتابت ہو سکتی ہے کہ عدالت ایک دوسرے کا احترام بھی کرتی ہے کہ وہاں آپ کے پاس ہمارا بندہ موجود ہے، چلو ایسا معاہدہ تو نہیں ہے کہ ان کو ضرورت سے لیکن اقبال شاہ صاحب وہ کیوں آئے گا؟ وہ کہے گا میں تو پابند نہیں ہوں. تو پھر بات ختم ہوگی نا کہ جو شاید خاقان عباسی کے جہاز پر چڑھ کے بھاگ گیا تو وہ تو اسحاق ڈار کو لے ہی گئے تھے نا، پھر اس کو چھوڑیں، پھر جس کی جہاز پر گیا تھا آپ نے تو اس کو بھی نہیں پکڑا. یہاں لیجسلیشن کرنی پڑے گی اسٹرانگ آپ کو
यूएन कन्वेंशन कुछ सामने हैं जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं, खास तौर पर करप्शन के केस में, जिसको अभी तक इस्तेमाल नहीं कर रही। वो यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005 या बेसिकली तो 2003 पे इसमें दस्तखत हो गए थे, लेकिन रेटिफाई, लेकिन इसका एनफोर्समेंट जो हुई थी वो दिसंबर। अच्छा यार, आप अजहर सदीक साहब, आप सिर्फ वकालत ही नहीं करते, आप सियासी शऊर भी रखते हैं बहुत। तो ये मुझे बताएं कि पंजाब में, पंजाब की बात सिर्फ करूंगा कि नून लीग का आज कल मुस्तकबिल बईद में कोई जब इलेक्शन का टाइम आएगा तो ये नून लीग कहाँ खड़ी होगी, और क्या पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में कोई सीटें विन कर सकेगी नून लीग की अब्सेंस की वजह से, क़यादत की अब्सेंस की वजह से? देखिए बड़ा मुश्किल होगा। मैं बता दूं आपको, वजह ये है कि जब तक कोई क़यादत करने वाला मौजूद नहीं होगा, वो कोई बयानिया बनाने वाला मौजूद नहीं होगा, बड़ा मुश्किल है। और इससे मेरा अपना ख्याल है 20 से 30% वोट ऐसे होंगे, मेरी 20 से 30% सीटें ऐसी होंगी। यही मेरा यही सवाल है कि बयानिया वाला बंदा नहीं है तो उसका फायदा किसको होगा? तहरीके इंसाफ को होगा या पीपल्स पार्टी भी उसमें से कोई फायदा उठाएगी? अच्छा देखिए, वजह यहाँ ये है कि जो आपको पता है कि पीपल्स पार्टी पंजाब में बड़ी बुरी तरह वाइप आउट हो गई है, तो वो जो बंदा वोट देने वाला है वो ये देखेगा कि मैं क्या पीपल्स पार्टी को वोट डालूं, वो जीत जाएगा। हाँ, अगर पीपल्स पार्टी ने कोई पोटेंशियल कैंडिडेट, यानी आपको भी पता है कि अगर इलाके में वोट लेने वाला बंदा हो जो घर से वोट ले, यानी तरीके इंसाफ के जीतने की एक बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। तो अब खबर साहब, एक बड़ा अंदोनाक वाकया जिसको आप सोशल, हमारा फाइबर वैसे तो तबाह हो चुका है, हमारा जो, यानी हम एज ए मुसलमान जो हैं, जो हमारी रवायात थी वो हम छोड़ चुके हैं। यहाँ पाकिस्तान में ये है कि जो इस शादी की उम्र दूसरी कर लेता है तो वो मुसीबत में पड़ जाता है। यहाँ एक तो वो कहते हैं जी कि दूसरी शादी करो, तीसरी करो, चौथी करो, यानी एक बेतहाशा पाकिस्तान में नौजवान लड़कियाँ इस वक्त उम्र से ऊपर जा रही हैं, बेवाएँ बहुत ज़्यादा हैं, मसाइल हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन पूरी इस्लामी दुनिया में शादियों पर यानी कोई कदर नहीं है, और इस्लाम में भी जायज़ है 4 शादी, यहाँ पर वो कर लेता है। तो यहाँ जो सतीलापन है, पिछले जो एक वाक़या बड़ा हुआ है दिल को रुला देने वाला, कि 3 बच्चे उनकी सतीली वालदा ने घर में कैद किए रखे, और जब उनको वहाँ से ट्रेस किया गया तो वो बेचारे ढांचा बन चुके थे। कितना यानी मुआशरे के चेहरे पर बदनमा दाग है, ये रुला देना वाक़या। ये वाक़या कल कराची के एक इलाके में पेश आया है, जहाँ मोहल्लेदारों की शिकायत पे पुलिस ने घर में जाती है और वो देखती है कि एक कमरे में जो बंद कमरा था उसको खोला गया तो 3 छोटी उम्र के बच्चे जो थे वो जंजीरों में जकड़े हुए थे और पानी पानी, मुझे रोटी दो, मुझे पानी दो, ये सदाएं वो बुलंद कर रहे थे। तो पुलिस ने उनको हथकड़ियों से निजात दिलाई, उनसे बातचीत की, और उसको पुलिस ने उस वक्त चाहिए था कि वो बच्चों को साथ ले जाती और फौरी तौर पर किसी रफाई अदारे के हवाले कर दिया जाता। लेकिन मैं समझता हूं कि पुलिस ने वहां पर जो कोई कार्रवाई नहीं की और उन्हीं बच्चों को दोबारा उनकी सौतेली माँ के पास छोड़ के वो पुलिस चली जाती है, तो हो सकता है कि वो सौतेली माँ ने पुलिस को रिश्वत दे दी और मामला वहीं ठप हो गया हो। लेकिन ये मामला चूंकि मीडिया में आ गया और बहुत तेजी के साथ आया और पूरी दुनिया में फैल गया, तो उसके बाद आज सुबह पुलिस ने दोबारा एक्शन किया और वहां से वो तमाम अहले खाना, वो सौतेली माँ, बच्चों का सगा बाप और सौतेली माँ की बहन और 3 बच्चे, इन तीनों 6 आदमियों को लेके उन्होंने अदालत में पेश किया। अदालत ने समाअत जो है वो कल तक मुलतवी कर दी है और अदालत ने आज जो फैसला दिया है वो ये दिया है कि इनको तमाम लोगों को उसी घर में वापस ले जाए और कल दोबारा मेरी अदालत में आए और मैं इस पर फैसला दूंगा। लेकिन जो 24 घंटे का पीरियड आया है, वहां अदालत ने बड़ी अहम बात की है कि वो ड्यूटी लगाई गई है कि जो 24 घंटे के बाद आपने मेरे पास आना है, इन 24 घंटों के दौरान इन बच्चों पे कोई तशद्दुद ना हो।
اچھا یہ ایک واقعہ تو ہو گیا، لیکن اصل بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان مسلمان ممالک میں واحد ملک ہے جہاں پر اسلام میں آپ کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، اور 4 شادیوں کی اجازت کے بنیاد یہ ہے کہ اگر آپ 4 شادیاں کر رہے ہیں تو آپ ان 4 شادیوں کا، ان بیویوں کا نان نفقہ جو ہے، اخراجات جو ہے وہ پورے کر سکتے ہیں، کہ یا ایسے ہی فراڈ کے ساتھ شادی کر رہے ہیں، کو پکڑ لیا دوسری کو نہیں، چھوڑ فرق دیا ہے نا، ہیں جی۔ فرق یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، اگر آپ مثال دیتے ہیں مڈل ایسٹ کی، مڈل ایسٹ میں 2 کرے 3 کرے، اس کا ہماری طرح کا سچویشن نہیں ہے۔ ہمارا دوسری شادی اس معاشرے میں کرنے کا مقصد یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ صاحب کا آپ سسرال کے ساتھ دشمنی مول لے لیا آپ نے، نمبر 2 جو اگر کی ہے تو اس بیوی کو چھپا کے رکھنا پڑے گا، اس کا خرچہ جتنا ہوگا وہ آدمی کے لیے اور عذاب بن جائے گا، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، جب وہ کرتا ہے اس کے پاس وسائل شاید زیادہ ہوتے ہیں، جب وہ اس طرح کی مہم جوئی پر آ جائے کچھ دیر کے لیے تو آفٹر آل اس کے جو وسائل ہیں وہ اجازت نہیں دیتے، تو کئی دفعہ تو مرد خود کشی کر لیتے ہیں۔ میں آپ سے دوسری بات کر رہا تھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں عورت اپنی سوتن کو قبول نہیں کرتی، یہ بات ہے۔ اس پروگرام کے ذریعے میں اپنی جو ہمارے وطن عزیز کی معزز خواتین ہیں جن کے ساتھ اس قسم کے حادثات ہوتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جتنا میرا تجربہ ہے کہ اگر کسی عورت کا شوہر دوسری شادی کرنا چاہے تو میرے خیال میں اگر ان کے جو اس کے خاوند کے جو مالی وسائل ہیں وہ اجازت دیتے ہیں تو خواتین کو دوسری بیوی آپ تو اس طرح، آپ تو تبلیغ اس طرح کر رہے ہیں کہ آپ کی بات جو ہے نا وہ چلو 1-2% شاید مان جائے، یہاں 2-3 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 انہیریٹنس جو ہے نا ہندو روایات، کیونکہ بڑی دیر ہم ہندوؤں میں رہے ہیں، ہندوؤں میں تصور یہ نہیں۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ یہاں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جو عورت کے یعنی بھائی ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں وہ اس چیز کو کبھی ایکسیپٹ کر ہی نہیں سکتے، یعنی وہ ایک درمیان میں ایک ایسا وہ طبقہ ہے کہ جو، اور تیسرا طبقہ جو ہے جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے وہاں دباؤ اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ چوتھا یہ کہ اگر اس عورت کے شروع میں کوئی بیٹے 2-4 ہو گئے اور اتفاقاً تھوڑا سا بڑے بڑے ہو گئے تو پھر تو بالکل ہی وہ گیا۔ ایک وجہ یہاں نہیں ہے۔ ایک بات میں کہنا آپ سے بھول گیا کہ اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت ضرور دی ہے، لیکن ایک بات نقطہ اور بھی اس میں رکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے دوسری شادی کرنی ہے تو پہلی بیوی کی رضامندی ضروری ہے۔ اسلام میں تو یہ نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں یہ نہیں ہے، یہ آئلی آرڈیننس ہے ایوب خان کے زمانے کا، اور اس پر بھی عدالتوں کے کئی فیصلے موجود ہیں۔ اجازت کیوں دی جائے بھی؟ جب ایک اسلام میں کہہ دی ہے تو پھر اس کا موجودہ یعنی قانون اس کو تو ریبلٹ نہیں کر سکتا۔ اسلام میں 4 شادیوں کے لیے مرد کو کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر معاشرہ جو ہے وہ یہ معاشرتی دباؤ ہے۔ یہ اور دوسرا یہ ہے کہ کئی دفعہ یعنی سے بے تحاشا ریزن عورت کی جو پراپرٹی اس کے والدین کی طرف سے اگر آتی ہے وہ تگڑی ہے، بھائی اس کے زیادہ ہیں تو وہ تگڑی ہے، اس کا خاندان بڑا ہے تو پھر اور زیادہ وہ پاورفل ہے، اور مرد جو ہے نا وہ پھر کمزور اپنوں کو محسوس کرتا ہے، پھر ساری زندگی آپ کو پتا ہے، پھر وہ چونکہ ہم دونوں مرد پروگرام کر رہے ہیں کچھ لوگ یہ سمجھیں گے کہ ہم کو اس کی فیور کر رہے ہیں، وجہ یہ نہیں ہے، وجہ یہ حقائق ہیں۔ حقائق یہ ہیں کہ ان علاقوں میں جن کی ہم مثال دیتے ہیں وہاں مرد جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے، یہاں مرد کہتے ہیں ڈومینیٹ کرتا ہے، یہاں ڈومینیٹ نہیں کرتا۔ یہاں مثلا یہ ہے کہ عورت کی اگر اولاد ہے، اس کی وارثان ہے، اس کے پیچھے میکا تگڑا ہے، اس کے پاس کو وراثت میں حصہ ملا ہے، تو یہاں سچویشن علیحدہ ہے۔ یہاں اس لیے مرد جو ہے نا اس قسم کے فیصلے نہیں کرتا۔ میں صرف آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ میں پاکستان کا جو معاشرتی ڈھانچہ ہے اس کے اندر رہ کر میں بات کر رہا ہوں، معاشرتی ڈھانچے کے اندر، اور ہمیں زندہ رہنا ہوگا اسی معاشرتی ڈھانچے میں۔ تو میں سعودی عرب کا فتویٰ آ گیا ہے اور کئی ملکوں کے فتوے آئے ہیں کہ دنیا میں مسلمانوں کے لیے خاص طور پر اگر حکم ہے آپ کا تو یہ آپ پر ایک گناہ بھی ہے کہ جس ملک میں مجھے بتائیے جہاں لاکھوں لڑکیاں شادی کی عمر سے اوپر جا چکی ہیں اور ظاہر ہے اچھی زندگی بسر کرنا چاہتی ہیں، 4 شادیاں کریں، سب لوگ 4 شادیاں کریں، 2 کریں، 3 کریں، لیکن ایک سوال میرا جو آپ سے ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص
اپنی ایک بیوی کے اخراجات پورے نہیں کر سکتا یا اپنی پہلی بیوی سے پیدا ہونے والے بچوں کو سکولنگ نہیں کر سکتا، ان کی اچھی تربیت نہیں کر سکتا، تو کیا اس کو دوسری شادی کرنی چاہیے؟ ہاں، اگر اس کے پاس وسائل نہیں ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ معاشرہ جو ہے نا جس میں انسان رہتا ہے وہ معاشرے سے الگ نہیں رہ سکتا. معاشرتی لائف علیحدہ ہے. ہم مثالیں تو دے سکتے ہیں مسلم مڈل ایسٹ کی، لیکن چونکہ ہم ایک ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی جو چیزیں ہیں اگر بندہ افورڈ نہیں کرتا، جس طرح بھی آپ نے کہا، تو پھر خیال کرنا چاہیے، کیونکہ آدمی جو ہے وہ گھر کا سربراہ تو ہے کمائی کے لحاظ سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کو معاشرے میں اس عزت سے نہیں دیکھا جاتا. اگر وہ دوسری شادی کرتا ہے، تیسری شادی کرتا ہے، تو آپ دیکھ لیں اس آدمی کو معاشرہ بھی پاکستان کا جو میں نے معاشرتی ڈھانچے کی بات کی ہے اس میں یہاں کہا جاتا ہے، پاکستان میں ایک ضرب المثل ہے کہ اگر آپ کا کوئی دشمن ہو اور آپ اس سے بہت زیادہ تنگ ہو اور وہ آپ کو بہت زیادہ اذیتیں دے رہا ہو، تو آپ اپنے ذہن میں کبھی نہیں لائیں کہ میں اس کو مار دوں یا اس کو گولی مار دوں، میں اس کو ختم کر دوں. اس سے انتقام لینا ہے تو سب سے بڑا پاکستان میں جو انتقام ہے دشمن سے وہ یہ ہے کہ اس کی دوسری شادی کرا دیں. بالکل ٹھیک ہے. خبریں ہمارا وقت پروگرام کا ختم ہو گیا. ناظرین، آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے تھے اور فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آخری ہم نے سبجیکٹ ڈسکس کیا ہے یہ اس وقت معاشرے میں کافی جرائم کا سبب بھی بن رہا ہے، اور یہ ہے کہ ان ادر ورڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ خرابیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں، نفرت پیدا ہو رہی ہیں اور خودکشیاں ہو رہی ہیں اور کئی دفعہ مرڈر بھی ہو رہے ہیں. تو اس پر ظاہر قانون سازی کی تو ضرورت نہیں ہے، قانون تو موجود ہے. اس میں علماء کرام کو بہتر میں سمجھتا ہوں کہ رائے دے سکتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. کل ایک نئے سبجیکٹ کے ساتھ آپ کے سامنے پیش ہوں گے. کل تک کے لیے خدا حافظ. السلام علیکم.